خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اسی وقت یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا، اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا، اور اسے اجارہ داروں کو اجارے پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کریں۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ ہم خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ عز و روزوں کا موسم ہم سب کے لیے برکتوں کا موسم ہے۔ زندگی میں بہار لانے کا موسم ہے، بہار۔ اور راہ کے بدھ پر ہم نے اپنے لیے 6 ہفتوں کا ایک پلان کیا تھا، 6 ہفتوں کا، اور 6 ہفتوں کے پلان میں پہلے ہفتے میں ہم نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ ہم پہلے ہفتے میں، یہ بھی روزوں کا کون سا اتوار چل رہا ہے جی؟ دوسرا اتوار، یہ جو پچھلا گزرا دوسرا اتوار تھا، دوسرا ہفتہ۔ لیکن پہلے ہفتے میں پلان تھا کہ ہم اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کریں گے۔ آنکھوں کی روحانیت کیوں ٹھیک کریں گے؟ یہ نہیں کہ آنکھیں خراب ہیں اور یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ نہ آنکھوں کی روحانیت آنکھوں میں کوئی دوائی لگانے سے ہوگی، کوئی پینسلیں لگا لیں یا کوئی سرما ڈالیں، اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوگی۔ آنکھوں کی روحانیت کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ کسی کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور کسی کی ہو سکتا ہے ٹھیک ہی نہ ہو۔ اچھا، ٹھیک کس کی ہوگی؟ یہ اس کی ٹھیک ہو جائے گی آنکھوں کی روحانیت جس دن احساس ہو گیا کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی شخص جب دنیا میں پیدا ہوا تو وہ پاک ہے، وہ نیک انسان ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بالکل پاک ہوتی ہیں، پاکیزہ آنکھیں، صاف ستھری آنکھیں۔ لیکن جب دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوا تو کیا خیال ہے، اس کی آنکھیں پاک صاف ہوتی کہ نہیں ہوتی جی؟ اس کی آنکھیں پاک صاف ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ چاہے بچہ 1 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، مہینے کا ہو، 6-7 مہینے کا ہو، وہ ہر ایک کوئی دیکھتا ہے اور ہر ایک کے پاس آ بھی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں ابھی تک کوئی میل نہیں ہے، اس کو سب انسان ہی اچھے لگ رہے ہیں،
تو ہری کے پاس آ جاتا ہے، ہری کے پاس آتا ہے اور اس کو احساس ہونا شروع کرتا ہے کہ یہ مجھے بھی پیار کرتے ہیں، تو جو اس کو پیار کریں گے، اس کو اٹھا لیں گے، وہ ان کے پاس فوراً چلا جائے گا۔ لیکن چلتے چلتے ہم نے انہی آنکھوں کو جو بہت پاک تھیں اور بالکل صاف آنکھیں، ہم نے ان آنکھوں کے اندر کچھ فلٹر لگا لیے، اور آنکھوں میں فلٹر لگانے سے یا سمجھ لے کہ اینکیں لگائیں، اور گھر والوں نے بھی گھر کا ماحول کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، گھر کے ماحول سے ہم نے سیکھا، ہمیں بتایا گیا کہ اچھا یہ ماموں آ رہا ہے یا چاچا آ رہا ہے یا پھوپھی آ رہی ہے، تو ان کو نہ سلام کرنا، ان کو پیار کرنا، تو ہم نے ایسے ہی کیا، یہ ہم نے سیکھا، عزت کرنا، ہر ایک کا احترام کرنا، یہ ہم سب نے سیکھا اور ہم کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا آ جائے ہم اسے سلام کرتے ہیں، چھوٹے آ جائیں اسے پیار کرتے اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ہم نے سب سیکھا۔ لیکن کبھی کبھی کسی جگہ پر ایسا بھی ہوا کہ اسی گھر میں جہاں پر یہ ساری پیار محبت کی بتائی گئی، جہاں پر آنکھوں میں سب رشتوں کا بتایا گیا، رشتوں کی تمیز کرنا بھی بتایا گیا، اور کبھی کبھی ایسے بھی بتا دیا گیا کہ ہماری فلاں کے ساتھ ابھی لڑائی ہو گئی ہے، وہ ملیں، ان کو دیکھنا ہے، سلام نہیں کرنا، ان کو نہیں ملنا، اور فلاں کے گھر جانا ہی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ آنکھیں بھی صاف رہیں، پاک رہیں، کہ آنکھوں میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا؟ جی، آنکھوں میں فرق پڑ گیا۔ آنکھوں میں ابھی ہم نے فلٹر لگا لیا، فلٹر لگایا کہ ان کو سلام کرنا ہے اور ان کو سلام نہیں کرنا، فلٹر لگا لیا آنکھوں میں، یہ اچھے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، فلٹر لگا لیا۔ اب ہو سکتا ہے اگر کسی وقت کوئی راستے میں مل بھی گیا تو یا پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی فلٹر لگا لیا کہ کسی کو جب ہم نے کسی کو برا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ دنیا میں میرے لیے برے بنتے گئے میری آنکھوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے حسد بھی کئیوں میں بڑھتی گئی۔ اگر مثال کے طور پر ماموں کے بچے ہوں یا چاچا کے بچے ہوں، اگر وہ پہلا نمبر آ جائیں یا کسی بچے نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، اس کی سالگرہ ہو، 6-7 سال کا چاہے بچہ ہو، اس کی سالگرہ ہو، اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے، لیکن ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی، دو صورت ہے۔ اگر بنتی ہے تو بچے کو دیکھ کر، اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے، اس کی سالگرہ ہے، تو بچے کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ ہم اس کی طرف جائیں گے، اس کو پیار کریں گے کیونکہ وہ اچھا لگ رہا ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کی سالگرہ ہے۔ اور اگر نہیں بنتی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بڑے اچھے کپڑے پہن کر، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس طرف سے آ رہا ہے، آپ بھی اس طرف سے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بھی سکھایا ہوا ہے، تو بڑا اچھا لگ رہا تو اس کی سالگرہ بھی ہے، اس کو دیکھتے ہی ہو سکتا ہے ہم نے اس کو سالگرہ مبارک بھی نہیں کہا، کئی دفعہ نہیں کہتے سالگرہ مبارک بھی نہیں کہا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ایسے منہ بنایا ہو۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ آنکھوں کی روحانیت کو ہم نے خود ہی خراب کر لیا ہے، آنکھوں کی روحانیت کو، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو دیکھ کر پریشانی سے ہوتی ہے، دیکھتے ہی بعض لوگوں کو دیکھ کر حسد شروع ہو جاتی ہے، حسد شروع ہو گئی کہ انہوں نے یہ اچھے کپڑے کہاں سے پہن لیے، اور یہ بڑھتی گئی۔ اگر یہ اچھائی بڑھتی گئی تو جس خاندان میں یہ تربیت ہو گئی کہ آپ نے ہر ایک کو عزت سے دیکھنا ہے، چاہے وہ تایا ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، پھوپھی ہو، گلی کے لوگ ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، ہر ایک کے آپ نے دیکھ کر اس کو اچھا ہی کہنا ہے، اچھا کہنا ہے، اس کی آنکھیں بچے کی بالکل ٹھیک رہیں گی۔ لیکن اگر یہ سکھا دیا جائے گا کہ یہ اچھے نہیں ہیں، وہ اچھے نہیں، فلاں اچھے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم گھر میں بھی آ کر، ہو سکتا ہے کہ جب ہم گرجے سے جائیں تو کئی گھروں میں جا کر اچھی باتیں ہوں گی کہ فلاں ملا تھا، وہ دیکھا کتنا اچھا لگ رہا تھا، اس نے بہت اچھی فلاں کی صحت تھی، تو ہم نے کئی گھروں کی گھر جا کر بھی پورا خاندان بیٹھ کر اس کی اچھی باتیں کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ خاندان ایسے ہوں جہاں پر تربیت ہی ایسی ہو گئی، وہ گھر جا کر بھی، چاہے آج روزہ رکھا ہوا جمعہ ہے، گھر جا کر بھی ہم جا کر ہو سکتا کہیں، بچے بھی کہیں کہ امی وہ فلاں ملا تھا نا، وہ ایسے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا اور ان کے کپڑے بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے اور کسی کا دوپٹہ بھی نہیں اس کو میچ کر رہا تھا،
تو گھر میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ یہ اچھائی کریں گے یا برائی کر رہے ہیں؟ ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں. اور برائی کیوں کی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا. برائی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ دیکھنے سے. تو عزیزو، آج ہم نے دیکھا کہ آج کی پہلی تلاوت میں کیا ہے. پہلی تلاوت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب ان کے بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹا ایک یوسف ہے. دوسرے بچوں نے یہ سوچا کہ ابو اس کو زیادہ پیار کرتا ہے. انہوں نے کہا اس کو زیادہ پیار کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ اس کو مار ڈالیں، ختم ہی کر دیں. جبکہ یہ یوسف کو اس کا باپ یعقوب بھیجتا ہے کہ تیرے بھائی شکم میں بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، جا تو ان کے لیے کھانا لے جا. وہ کھانا لے کے جا رہا ہے. انہوں نے دور سے دیکھا. انہوں نے کہا ہو یہ صاحب خواب آ رہا ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے، آؤ ہم اس کو مار ڈالیں. پھر ایک نے کہا کہ نہیں، مارتے نہیں ہیں، پھر بھی وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو کنویں میں پھینک دیتے، خود ہی مر جائے گا تاکہ اس کا خون ہم پر نہ ہو. پھر ایک کہتا نہیں، اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے ایک بکری کا بچہ ذبح کریں گے، اس کا خون اس کے کپڑوں کو لگا کر باپ کو جا کر دکھا دیں گے کہ اس کو کوئی خون خوار جانور کھا گیا ہے، اور کپڑے ہم لے آئے. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھ کر یہ کیسے ہوا؟ دیکھنے سے ہوا. دیکھتے ہی وہ غصے سے بھر گیا. عزیزو، دیکھنا، اسے قبول کرنا، اسے برداشت کرنا، تعریف کرنا، یہ ایک تربیت سے آتا ہے، تربیت سے. اور ہر مومن، ہر مسیحی جس کی آنکھوں میں یہ بات آ جائے گی کہ خدا ہی ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، کسی کو اس طرح کا بنایا، کسی کو اس طرح کا بنایا، کسی کو لمبا قد دیا، کسی کو چھوٹا قد دیا، کسی کو اس طرح کا رنگ دیا، کسی کو اس طرح کا رنگ دیا، تو یہ اسی نے بنایا. تو پھر کیا ہے کہ ہمارے گھر میں اچھی باتیں ہوں گی، کسی سے کوئی. پھر یہ بھی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فرق ہے. تو ہمارا کسی سے موازنہ نہیں ہے. موازنہ ہی کرتے. حضرت یعقوب کے بچوں نے موازنہ کیا کہ ابو مجھے کم پیار کرتا ہے، اس کو زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو زیادہ پیار، مجھے کم کرتا ہے. لیکن اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو جو بھی شخص موازنہ کرتا ہے، یعنی کرتا ہے کہ میں یا یہ، تو جو موازنہ کرتا ہے کئی دفعہ وہی پریشان رہتا ہے. وہ آخر میں یہی سوچ لیتا ہے کہ میں کم ہوں، وہ زیادہ ہے. لگتا ہے کہ انہوں ابو زیادہ پیار کر دیں. اور یہ بات بھی بچوں میں چلتی رہتی ہے. تربیت میں بھی کئی دفعہ بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کہتے ہیں امی مینوں لگتا ہے کہ تسی انہوں زیادہ پیار کر دے جے. ابو لگتا ہے کہ 5 روپے یا 10 روپے انہوں زیادہ دے دیں رہے، مینوں گھٹ دیں رہے. یہ باتیں چلتی رہتی دیکھنے سے، سننے سے. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا کہ آخر میں انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا. لیکن بھائی بک بھی گیا. بھائی نے کچھ نہیں کہا. بھائی نے کہا خدا ہی جانتا ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے. عزیزو، خدا کے ہاتھ میں ہونا، ایک شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ خدا نے مجھے نیک انسان پیدا کیا، تو میں اصل میں اچھا انسان ہوں. اگر میری زندگی میں جس طرح سے آج ہم سب آئے ہیں، روزہ رکھا اور چاہتے ہیں کہ ہم اور اچھے انسان بن جائیں، اور اچھے بنیں. پہلے بھی آپ اچھے ہیں، سب اچھے انسان، سب اچھے ہیں، پہلے بھی اچھے ہیں. لیکن یہ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ میں اور بھی اچھا بن سکتا ہوں. کیا خیال ہے، ہم اور بھی اچھے بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ اور اچھے بن سکتے ہیں. اسی لیے جب ہم آتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہم سوچ و بچار کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اسے ہم ابھی چھوڑ دیں گے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے. تو اور اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں ایک خاص بات بتائی کہ کامل بنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو اچھائیوں میں بدل کر، اپنی کمزوریوں کو، کمزوری تھی اس کو مضبوطی میں بدلیں گے. یعنی اب ہم کمزور نہیں رہیں گے. اب کوئی دنیا کی کوئی چیز ہم پر حملہ آور نہیں ہوگی. ہم غصہ نہیں کریں گے. دوسری بات، کسی کو دیکھ کر اداس نہیں ہوں گے
किसी को देखकर परेशान नहीं होंगे। अगर कोई हमारे रिश्तेदारों में से भी अगर कोई अच्छा खा रहा है तो अच्छी बात है, वो खाए। हम ये नहीं पता करेंगे कि अज इन्हां दे घर की आया है, लगता इन्हां दे घर ना वो आए ने डिलीवरी वाला बंदा पिज्जा लैके आया है, ये कितों लैके आया, तो परेशान नहीं होंगे। नहीं, वो उन्हां दे घर लैके तो उन्हां दे घर लगता है इन्हां दे घरों अज मछली की खुशबू आ रही है, तो ठीक है आती रहे, तो उनके घर से आ रही है ना, तो क्या ख्याल है वो मछली नहीं खा सकते? अच्छी मछली खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो वो खा सकते हैं तो वो खाएं। तो हम भी कुछ ना कुछ तो हम भी खा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो हम भी खा रहे हैं। तो हो सकता है कल हमारे घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी, हम खुद पकौड़े बना रहे थे, आज उनके घर से मछली की आ रही तो आती रही। तो इससे कोई फ़र्क नहीं फिर पड़ता। क्यों? क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। जो खुदा पर ईमान रखते हैं उसको इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है कि कल वो क्या खा रहे थे आज हम क्या खा रहे थे, इसकी कोई परेशानी। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी को मछली खाकर खुश हों, कोई मछली खा रहा है आपके सामने, खा रहा है, आपकी आंखें भी देख रही हैं, खा रहा है, कोई कुल्फ़ी खा रहा है आपके सामने, ठीक है, आप इधर से गुजरे चमन आइसक्रीम से और आप देखते हो चमन आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर खा रहा है तो इसमें कोई परेशानी की बात है? नहीं, कोई परेशानी की बात। आप उनके लिए भी दुआ करें। अच्छा, अगर आप उनके लिए दुआ करते हैं, इसमें कोई पाई पैसा लगता है? ना कोई पाई लगा ना पैसा लगा, सिर्फ ज़ुबान ही है ना, ज़ुबान से कहना खुदा इनको और दे। क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एक दो ही तरीके हैं, या हम कहेंगे कि खुदा इनको और दे, या हो सकता कहें कि इन्हां दा चो चम्मच डिग जाए। दो ही चीज़ें दो ही चीज़ें। तो क्या बेहतर है? अगर किसी के हाथ से चम्मच गिर जाएगा तो मेरे मुंह में तो नहीं आएगा ना, कि मेरे मुंह च आएगा, थले डिग जाएगा ना। तो किसी दे मुँह चो शायद थले डिग जाए, बेहतर है कि वो खा ले तो बेहतर है, वो खा ले बेहतर, क्योंकि उन्हें पैसे उन्हें दिते ने, मैं तो नहीं दिते ना, वो देखो आज पैसे सन उन्हें खा लेते। अच्छा, इसी जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन करना क्या है? करना ये है कि रोज़ों के दिनों में, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हर इतवार को प्लान करना, प्लान मनसूबा बनाना है कि ऐस इतवार तो लैके अगले इतवार तक असी रोज़ है प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ है ना वो प्रैक्टिस नाल आउंदी है। जिवें जदों छोटे हुंदे सो, मैं भी छोटा सा, पहाड़े प्रैक्टिस नाल ही आउंदे सन, रोज़ ही दो दो पहाड़े याद करते रहना, फिर पहाड़े आ गए, फिर गिनती सीखनी शुरू की, अलफबे सीखिया, वो प्रैक्टिस नाल ही आया। फिर माँ प्यो ने सिखाना, पानी दसिया कि बच्चे नूं पानी कहंदे ने, यह रोटी है, वो बार बार कहण नाल ही कई बारी फिर गलती कर गए, दिल करे रोटी नूं पानी कह दिता, पानी नूं रोटी कह दिता, फिर समझाया गया, फिर प्रैक्टिस की, फिर वो आदत ठीक हो गई। आदत हुण ठीक हो गई कि नहीं? हुण नहीं असीं पानी नूं रोटी कहंदे, नहीं कहंदे ना हुण, क्योंकि सानूं आ गया है। तो जदों अपनी ये ट्रेनिंग कर लांगे, ये आ ही जाएगा कि किसी नूं जिन्हों भी वेखना है, किसी ने बुरी नीयत नाल नहीं वेखना, किसी लिए बुरा सोचना नहीं, वेखदे ही प्रैक्टिस कर लांगे, हौली हौली प्रैक्टिस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। खुदा है तेरा भला हो, इन्होंने होर कुछ दे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसो जेड़े घर च इहो ही प्रैक्टिस जारी रहेगी, ये प्रैक्टिस नाल आएगी गल, एक दिन ना नहीं आएगी कि इत्थों चले गए, नहीं, एक घर के सारे जियां नाल बह के ये प्रैक्टिस की जाएगी, फिर प्रैक्टिस नाल आ जाएगी। फिर इस प्रैक्टिस के नाल घर का माहौल बदल जाएगा। घर दे विच जिहड़े सन ना पहलां परेशान जे लोग रहिंदे, परेशान जे इहदी दिल करे इहदी खबर सुन ली कि इन्हां दा बच्चा पास हो गया तो उहदे तो भी परेशान, तो यह किसी ने वेख लिया है, यदी तारीफ नहीं करनी है, जे मूँह ते ताला जा लग गया है, ये ताला खुल जाएगा कि बंद रहेगा? किसी की तारीफ ली, मूँह नूं ताला ला लेना चाहिए कि मूँह खोलना चाहिए? मूँह खोलना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई तो आई नहीं, ना ये कोई जोर लगा, बल्कि जदों मूँह नूं बंद करके रखांगे तो बाबा मूँह नूं घुट के रखना पड़ेगा, नहीं परेशानी होगी। तो ये कुदरत का काम है, ये हमारा काम नहीं है। कुदरत ने ये दिया हमें, कुदरत ने दिया है कि हम अपने होंठ हिलाएं और किसी की तारीफ़ करें, ज़ुबान हिलाएं, तारीफ़ करें, ना कि इसको रोक कर रखें। और जिसने भी रोज़ों के दिनों में ये प्रैक्टिस कर ली, अपने घर में प्रैक्टिस कर ली, उनके घर का माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। अच्छा, एक भी शख्स अगर बदल जाएगा तो घर का माहौल बदलेगा, एक शख्स भी बदलेगा, हौली हौली घर का माहौल बदलेगा। असी एक और प्रैक्टिस करके वेखने, मिसाल के तौर पर अगर तुहाडे घर च किसी भी घर च तुसी रोज़ा खोल वापस गए, बैठे जे रोज़ा खोल के चाय शाय पी रहे जे,
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਘਰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਛੱਡੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਚੂ ਪਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੋ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ? जी अजीज़ो, यही एक राज है, रोज़ों की बरकतों का यही राज है। जिसको ये समझ आ जाए कि मैं खुशियाँ बढ़ाने वाला हूँ। छोटी छोटी चीज़ें वेखो, तुहाडी एक ही गल दे नाल खुशियाँ वध गईयां, होर खुशी का माहौल, जिथे अगर 5 मिनट की खुशी की गल सी, हुण 10 मिनट तक वो गल जारी रही, खुशी की गल हो गई। लेकिन तुहाडी जुबान किसी भी जगह पर खामोशी पैदा कर देगी, उदासी पैदा कर देगी, उदासी पैदा कर देगी। जो एक शख्सी अगर नेरा किते, एक शख्सी एक मोमबत्ती जलाउण नाल उस घर का नेरा खत्म हो जाएगा, खत्म हो सकता कि नहीं? तो साड़ी एक ही फूक के नाल, फूक ही मारनी है, मोमबत्ती बुझ जाएगी, रोशन घर के विच भी की हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जो हर कोई अज असी दुआ करने आ, खुदा हर एक को बरकत दे, खुशी अता करे, ताकि हम आज से अपनी आँखों की रोशनी को बेहतर करें। और जैसे लिखा है कि अगर तेरी आँख रोशन है तो तेरा सारा बदन रोशन है, तेरा सारा बदन रोशन। आए हम आज ही से अपनी आँखों की रूहानियत को और बेहतर करें। जिसको भी देखें, जिसको भी देखें उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, हर एक के लिए, और आपके घर में माहौल बदल जाएगा। फिर हमें ना तो किसी को झूठ बोलने की ज़रूरत होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना बात छुपाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं ही हूँ। जिस तरह खुदा ने मुझे बनाया है, अब मैं वो बनता जा रहा हूँ। खुदा आप सबको यही बरकत करे, आप अपने घरों के लिए खुशी का वसीला बने, अपनी ज़ुबान से खुशियाँ बढ़ाने वाले बने, ताकि आपका अपना घर, सारे अदारे, हमारे चर्च के माहौल और मुल्क में खुशियाँ फैलाने वाले लोगों की तादाद बढ़े, मसीह खुदावंद के वसीले से।